والوں کو السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم ذکر کریں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر اور خنزیر کیسے بنی۔ اس قوم نے ایسی کون سی نافرمانی کی تھی کہ اللہ نے انہیں انسان سے بندر اور خنزیر بنا دیا، اور یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نہایت کم عمری میں دیو ہیکل بادشاہ طالوت کو کیسے جہنم واصل کیا، اس کا ذکر قرآن کریم میں کس انداز میں آیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، قوم اکالکا کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آرا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ جالوت اپنے جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رعونت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو جنگ کی دعوت دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ لہیم و جسیم اور طویل القامت جالوت نے حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا کہ جا، میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالوت کا متکبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کے اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ ایک ہی وار سے جالوت کو ہلاک کرنے والے اس کم سن بچے کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم عطا کیا۔ ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل از مسیح میں فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت وہب بن منبہ کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی چھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی تھی۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتاب زبور نازل کی، جس کا قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں کچھ اس طرح سے تذکرہ ملتا ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ مفسرین کے مطابق زبور کے نزول کا مقصد توریت کی تکمیل تھا، اس لیے یہ توریت ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ زبور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشین اور سحر انگیز لہن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفرین تلاوت سے مسحور ہو کر چرند، پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا اور سمندر، یعنی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے۔ اس لیے آج تک لہن داؤدی ضرب المثل ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر قرآن کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ دوستو، مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کلمات کو دہرائیں۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے وہ سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔
ऐसी कोई चीज नहीं जो इसे पाकीज़गी और तारीफ के साथ याद ना करती हो। ये सही है कि तुम इसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दूसरा मौजज़ा ये अता फरमाया कि लोहे को इनके लिए मोम की तरह नरम फरमा दिया। इरशाद बारी है, और इनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया कि कुशादा ज़रें बनाओ और कड़ियों को अंदाज से जोड़ो और नेक अमल करो। हजरत हसन बसरी और कतादा फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया, हत्ता के बगैर आग और भट्टी के अपने हाथ के साथ उसे हर तरह से मोड़ लिया करते थे। इन्हें लोहा मोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत पड़ती और न किसी दूसरे औजार की। वो मोम की तरह हाथ से इसकी कड़ियां बना लिया करते थे। हजरत कत्तादा फरमाते हैं कि सबसे पहले शख्स जिन्होंने कड़ियों की इंतहाई महफूज ज़रा बनाई वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है। इससे पहले साफ चादर की ज़रें बनती थी। इब्ने शोज़ब फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम दिन में एक ज़रा बना लिया करते थे जो 600 दिरहम में फरोख्त होती थी। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत और रिसालत के साथ हुकूमत भी अता फरमाई थी। आप अलैहिस्सलाम फन खिताबत के माहिर थे, जबकि आवाज भी खूबसूरत पाई थी। लिहाजा दरसो तबलीग और वाजो नसीहत के जरिए बनी इसराइल में जज्बे जिहाद उभारा और इन्हें कुफार मुशरिकीन के साथ जंग पर आमादा किया। बहुत थोड़े अरसे में फलस्तीन, इराक, शाम, दमिश्क, शर्क़े उर्दन और खलीजे उक़बा से फिरात तक जजीरतुल अरब के बेशतर इलाके इनके ज़ेरे नगीन आ चुके थे। लेकिन इनकी कौम की नाफरमानियों की वजह से बनी इसराइल पर अजाब आया और ये नाफरमान कौम बंदर और खिंजीर बन गई। नाज़रीन गिरामी, सवाल यह है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी और इन्होंने ऐसी कौन सी नाफरमानी की थी कि इन्हें इतनी बड़ी सजा दी गई। इस हवाले से कुरान करीम में इरशाद होता है, और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे, तो हमने इनसे कहा कि जलीलो ख्वार बंदर हो जाओ। मुफस्सिरीन के मुताबिक सूरत मसख होने का यह वाकया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में पेश आया। बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन सिर्फ इबादत के लिए मखसूस था और उस दिन मछली के शिकार समेत हर दुनियावी काम ममनू था। लेकिन समंदर के किनारे आबाद मछली के शौकीन उन लोगों ने हुक्म की नाफरमानी की, जिस पर अल्लाह ताला ने उनकी शक्लों को मसख कर दिया और फिर 3 दिन बाद वो सब लोग मर गए। तफसीर कुर्तुबी में है कि यहूद ने शुरू में तो हीले बहाने बनाकर मछलियां पकड़ी, फिर आम तौर पर शिकार खेलने लगे, तो इनमें 2 जमातें हो गई। एक जमात में उलमा और सुलहा थे जो इन्हें इस काम से रोकते थे, जबकि दूसरी जमात नाफरमान अफराद पर मुश्तमिल थी। फिर बस्ती के भी 2 हिस्से कर लिए गए और इनके बाहमी ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। एक रोज महसूस हुआ कि जिस हिस्से में नाफरमान रहते थे वहां बिल्कुल सन्नाटा है। जब वहां जाकर देखा गया तो वहां रहने वालों की सूरतें मसक हो चुकी थी। हजरत कत्तादा फरमाते हैं कि उनके जवान बंदर और बूढ़े खिंजीर बना दिए गए थे, मगर वो अपने रिश्तेदार इंसानों को पहचानते थे और उनके करीब आकर रोते थे। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।